اضافہ ہے۔ اس وقت پاکستان کی سرکاری کارپوریشن 1000 ارب سے زیادہ کے خسارے میں ہے۔ اصولاً یہ کماؤ پت ہونے چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ 1000 ارب بجٹ سے نکلنے کے بجائے آمدنی میں تبدیل ہو جائے تو ہمارا سانس بحال ہو جائے۔ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ پولینڈ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ یہ یاسر پیر زادہ کا کالم ہے، 13 مارچ 2024 کو شائع ہوا تھا جنگ میں۔ یہ جو ہمارے حالات ہیں آج کل، اس کے مناسبت سے انہوں نے لکھا ہے کہ 1980 کی دہائی میں پولینڈ کے معاشی حالات بہت خراب تھے کہ جو گورنمنٹ تھی اس کو راشننگ کرنی پڑتی تھی باقاعدہ سے، کہ قانون کی روح سے ہر شخص ایک ماہ میں صرف 500 گرام مکھن، یعنی کہ آدھا کلو مکھن، ایک کوکنگ آئل کا پیکٹ، 250 گرام مٹھائی اور مطلب تھوڑا تھوڑا سامان جو ہے وہ لے سکتا تھا۔ پولینڈ یہاں ایک دن میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کمیونسٹ لیڈر ایڈورڈ گیرک کی معاشی پالیسیاں تھیں جنہوں نے پولینڈ کو معاشی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایڈورڈ گیرک کا ظہور ایک مقبول رہنما کے طور پر ہوا۔ اس نے متعدد اصلاحات متعارف کروائیں جن کی وجہ سے پولینڈ کے شہریوں کو سفر کی آزادی حاصل ہوئی، تاہم اس کے معاشی اقدامات کی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ گیرک حکومت کو مغربی ممالک نے بھاری قرضے فراہم کیے، مگر اس نے یہ قرضے اللہ تللے اور پرتعیش اشیاء کی درآمد میں ضائع کر دیے، اسی طرح جس طرح کے ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے ان قرضوں کا حجم 40 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ معیشت گرتی چلی گئی، افراط زر آسمان کو چھونے لگا۔ گو کہ 1981 میں گیرک کو پارٹی سے نکال دیا گیا، مگر تب تک معیشت کی تباہی کے اثرات پورے ملک میں پھیل گئے تھے۔ دکانوں سے اشیاء صرف غائب ہونے لگیں اور ماہانہ راشن بندی شروع ہو گئی۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لوگوں نے کمیونسٹ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ معاشی حالات مزید دگرگوں ہو گئے جنہیں بہتر بنانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں تھا۔ احتجاجی تحریک زور پکڑنے لگی۔ ان پرامن مظاہروں کے نتیجے میں لاغر کمیونسٹ حکومت مزید دباؤ میں آ گئی اور یوں اس تحریک نے پولینڈ کی تاریخ بدل دی۔ ملک میں اہم سیاسی اصلاحات نافذ کی گئیں جن کے نتیجے میں پولینڈ میں کمیونسٹ حکمرانی کا خاتمہ اور جمہوری دور کا آغاز ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کمیونزم کے خاتمے کے بعد قائم ہونے والی حکومت کو معاشی استحکام کا چیلنج درپیش تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے شاک تھراپی کی اصطلاح متعارف کرائی، جس کا مطلب افراط زر کو قابو میں رکھنا اور پولینڈ میں معاشی اصلاحات نافذ کر کے معیشت کو آزاد کرنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت حکومت نے تنخواہیں منجمد کر دیں، اشیاء صرف کی قیمتوں کو سرکاری پابندیوں سے آزاد کر دیا، سرکاری اداروں کو دی جانے والی رعایتیں ختم کر دی گئیں اور بڑے پیمانے پر نجی کاروبار کی اجازت دے دی گئی۔ ان حکومتی اصلاحات کے نتیجے میں پہلے تو عوام کو بڑا دھچکا، شاک لگا۔ صنعتی پیداوار اور مجموعی جی ڈی پی میں نمایاں کمی آئی، زرعی پیداوار کم ہو گئی اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تاہم ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ افراط زر یعنی مہنگائی، جس کی شرح 1990 میں 250% تھی، 2000 میں کم ہو کر 10% تک آ گئی۔ صنعتی پیداوار جی ڈی پی کی شرح بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی اور 1990 میں 2000 تک اوسطاً سالانہ جی ڈی پی میں تقریباً 4% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ پولینڈ کی ادائیگیوں کا توازن بھی بہتر ہوا۔ پولش حکومت نے ایک بڑا کام سرکاری اداروں کی نجکاری کا بھی کیا۔ یہ ایک الجھا ہوا اور پرپیچ عمل تھا۔ حکومت نے اس کے حل کے لیے بڑے پیمانے پر نجکاری کا ایک جامع پروگرام متعارف کروایا۔ اس پروگرام کے تحت 15 قومی سرمایہ کاری فنڈ قائم کیے گئے جنہوں نے 500 سے زائد سرکاری اداروں کے جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کے طور پر کام شروع کیا جن کی نجکاری کرنا مقصود تھا۔ ان کمپنیوں کے حصص معمولی قیمت پر مارکیٹ میں فروخت کیے گئے۔ عوام نے بڑی تعداد میں یہ حصص خریدے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ حکومت کو نقد رقم مل گئی، جبکہ عوام کو ان کمپنیوں کے شیئرز کے ذریعے پولینڈ کی بڑی صنعتوں میں سرمایہ کاری کا موقع مل گیا۔ 1994 سے لے کر 2001 تک نجکاری پروگرام کے تحت 600 سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل کیا گیا۔ آج پولینڈ یورپ کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں سے ایک ہے۔
پاکستان کی موجودہ حالت 1980 کے پولینڈ سے زیادہ خراب نہیں۔ بے شک ملک میں غربت ہے، مہنگائی ہے، مگر افراط زر کی شرح 250% نہیں، کہیں راشن بندی نہیں، ملک میں کسی شے کی قلت نہیں، لوگوں کو روزمرہ اشیاء کے لیے طویل قطاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ملک میں غیر ملکی قرضوں کا ہجوم اس وقت کے پولینڈ سے زیادہ ہے۔ ان حالات میں ہم پولینڈ سے 3 باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے معاشی اقدام کرنے سے پہلے حکومت کو شاک تھراپی کی طرح کوئی اصطلاح متعارف کرنی پڑے گی جس کے تحت اصلاحات کا جامع پروگرام نافذ کیا جائے۔ یہ سلوگن یا نعرہ ملکی معیشت کی تصویر کشی بھی کرے اور حکومت کے پرعزم ہونے کا تاثر بھی دے۔ یہ ویسا ہی نعرہ ہوگا جیسا بل کلنٹن کے انتخابی مہم کا تھا، "اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ"۔ دوسرا کام معاشی اصلاحات نافذ کرنا ہے۔ یہ کام بھی رواروی میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے معاشی ٹیموں کو کم از کم 1 ہفتے تک سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ ٹیم اس وقت تک اپنے گھروں کو نہ جائے جب تک اصلاحات کا ایک جامع پروگرام نہ بنائے۔ اصلاحات کے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے SIFC کا فورم پہلے سے موجود ہے جہاں سرعت کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اس فورم کی افادیت ثابت کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کام نجکاری اور اس کے ساتھ برآمدات میں اضافہ ہے۔ اس وقت پاکستان کی سرکاری کارپوریشن 1000 ارب سے زیادہ کے خسارے میں ہے۔ اصولاً یہ کماؤ پوت ہونے چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ 1000 ارب بجٹ سے نکلنے کے بجائے آمدنی میں تبدیل ہو جائے تو ہمارا سانس بحال ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری برآمدات بھی شرمناک حد تک کم ہیں۔ یہ 30 ارب ڈالر سے 60 ارب ڈالر ہوں گی تو ہماری معیشت کی کشتی چلے گی۔ اس سے کم میں اب گزارا نہیں۔ پولینڈ وہ ملک ہے جو دوسری جنگ عظیم کے عذاب سے گزرا، پھر وہاں کمیونسٹ حکومت رہی، اس کے بعد اسے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس لحاظ سے پولینڈ خوش قسمت بھی ہے کہ مغربی ممالک نے اس کے بیشتر قرضے معاف بھی کر دیے، جس کی وجہ سے معاشی اصلاحات کا پروگرام نافذ ہونے میں مدد ملی۔ اس کے باوجود جن حالات کا ہمیں سامنا ہے وہ اس سے بدتر نہیں جس سے پولینڈ کو گزرنا پڑا۔ اگر پولینڈ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ویڈیو دیکھنے کا بہت